بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے صحابہ سے پوچھا کرتے تھے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ پھر وہ خواب بیان کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر ارشاد فرماتے۔ ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کو میں نے خواب دیکھا کہ دو فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے اٹھا کر کہا ہمارے ساتھ چلیے۔ میں ان کے ساتھ چل دیا۔ ایک شخص پر ہمارا گزر ہوا جو لیٹا ہوا ہے اور دوسرا اس کے پاس پتھر اٹھائے ہوئے کھڑا ہے، اور وہ لیٹے ہوئے شخص کے سر پر زور سے پتھر مارتا ہے جس کی وجہ سے اس کا سر کچل جاتا ہے اور پتھر لڑک کر دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ یہ جا کر پتھر اٹھا کر لاتا ہے، اس کے واپس آنے سے پہلے اس کا سر بالکل صحیح ہو جاتا ہے جیسے پہلے تھا۔ پھر یہ اسی طرح پتھر مارتا ہے اور وہی کچھ ہوتا ہے جو پہلے ہوا تھا۔ میں نے ان دونوں سے تعجب سے کہا، سبحان اللہ، یہ دونوں شخص کون ہیں اور یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا، چلیے آگے چلیے۔ ہم آگے چلے۔ ہمارا گزر ایک شخص پر ہوا جو چت لیٹا ہوا ہے اور ایک شخص اس کے پاس زنبور، لوہے کا کیلیں نکالنے والا آلہ لیے کھڑا ہے، جو لیٹے ہوئے شخص کے چہرے کے ایک جانب آ کر اس کا جبڑا، نتنا اور آنکھ گدی تک چیرتا چلا جاتا ہے، پھر دوسری جانب بھی اسی طرح کرتا ہے۔ ابھی یہ دوسری جانب سے فارغ نہیں ہوتا کہ پہلی جانب بالکل اچھی ہو جاتی ہے۔ وہ اسی طرح کرتا رہتا ہے۔ میں نے ان دونوں سے کہا، سبحان اللہ، یہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے کہا، چلیے آگے چلیے۔ ہم آگے چلے، ایک تنور کے پاس پہنچے جس میں بڑا شور و غل ہو رہا تھا۔ ہم نے اس میں جھانک کر دیکھا تو اس میں بہت سے مرد عورت ننگے ہیں۔ ان کے نیچے سے آگ کا ایک شعلہ آتا ہے۔ جب وہ ان کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے تو وہ چیخنے لگتے ہیں۔ میں نے ان دونوں سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، چلیے آگے چلیے۔ ہم آگے چلے، ایک نہر پر پہنچے جو خون کی طرح سرخ تھی۔ اس میں ایک شخص تیر رہا تھا اور نہر کے کنارے دوسرا شخص تھا جس نے بہت سے پتھر جمع کر رکھے تھے۔ جب تیرنے والا شخص تیرتے ہوئے اس شخص کے پاس آتا ہے جس نے پتھر جمع کیے ہوئے ہیں تو یہ شخص اپنا منہ کھول دیتا ہے تو کنارے والا شخص اس کے منہ میں پتھر ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دور چلا جاتا ہے اور پھر تیر کر واپس اسی شخص کے پاس آتا ہے۔ جب بھی یہ شخص تیرتے ہوئے کنارے والے شخص کے پاس آتا ہے تو اپنا منہ کھول دیتا ہے اور کنارے والا شخص اس کے منہ میں پتھر ڈال دیتا ہے۔ میں نے ان دونوں سے پوچھا، یہ دونوں شخص کون ہیں؟ ان دونوں نے کہا، چلیے آگے چلیے۔ پھر ہم آگے چلے تو جتنے بدصورت آدمی تم نے دیکھے ہوں گے ان سب سے زیادہ بدصورت آدمی کے پاس سے ہم گزرے۔ اس کے پاس آگ جل رہی تھی جس کو وہ بھڑکا رہا تھا اور اس کے چاروں طرف دوڑ رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا، یہ شخص کون ہے؟ انہوں نے کہا، چلیے آگے چلیے۔ پھر ہم ایک ایسے باغ میں پہنچے جو ہرا بھرا تھا اور اس میں موسم بہار کے تمام پھول تھے۔ اس باغ کے درمیان ایک بہت لمبے صاحب نظر آئے۔ ان کے بہت زیادہ لمبے ہونے کی وجہ سے میرے لیے ان کے سر کو دیکھنا مشکل تھا۔ ان کے چاروں طرف بہت سارے بچے تھے۔ اتنے زیادہ بچے میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہیں اور یہ بچے کون ہیں؟ انہوں نے کہا، آگے چلیے آگے چلیے۔ پھر ہم چلے اور ایک بڑے باغ میں پہنچے۔ میں نے اتنا بڑا اور خوبصورت باغ کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، اس کے اوپر چڑھیے۔ ہم اس پر چڑھے اور ایسے شہر کے قریب پہنچے جو اس طرح بنا ہوا تھا کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی تھی اور ایک اینٹ چاندی کی تھی۔ ہم شہر کے دروازے کے پاس پہنچے اور اسے کھلوایا۔ وہ ہمارے لیے کھول دیا گیا۔ ہم اس میں ایسے لوگوں سے ملے جن کے جسم کا آدھا حصہ اتنا خوبصورت تھا کہ تم نے اتنا